السلام علیکم۔ آرمی چیف جنرل باجوہ نے آج LOC کا وزٹ کیا ہے اور ہماری جو مشرقی سرحدوں ہیں اس کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی تناؤ اور ایسی صورتحال ہے کہ جہاں شاید کسی پارلیمنٹری کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ لیتے ہوئے اس کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے۔ آرمی چیف کا بیان بھی اس کے اوپر ایک جاری کیا ہے ISPR نے، اور جس کے اوپر بڑے زوردار طریقے سے کہا گیا ہے کہ انڈیا نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی جارحیت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور وطن عزیز کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ایک ٹپیکل سولجر لائک سٹیٹمنٹ جو آنی چاہیے تھی وہ آئی ہے، کیونکہ بارڈرز کے اوپر شیلنگ بہت ہو رہی ہے جس میں سویلین کیجوالٹیز بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایوری ڈے، اور شاید 2-3 ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر پاکستانی لیڈرز جو ہیں، میں صرف حکومت نہیں کہوں گا، جو پاکستانی قوم کے رہنما مختلف جماعتوں کے یا پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتوں کے جو سربراہان ہیں، انہیں کسی ان کیمرہ بریفنگ میں بیٹھ کے فوجی قیادت کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ اس ایشو کے اوپر جاری کرنا چاہیے۔ اچھی صورتحال نہیں ہے، ٹینس سچویشن ہے، اور ٹینس سچویشن میں لیڈرز کو سامنے آنا چاہیے۔ باقی سیاست کریں، کس کی حکومت رہنی ہے گرانی ہے وہ کریں، لیکن بارڈرز کے اوپر ہم ساری پوری قوم کی ایک ہی آواز ہے، اور ایک ہی آواز دنیا کو سنائی بھی دی جانی چاہیے۔ دوسری جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ آج پرائم منسٹر عمران خان کی ہیں، جن سے ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے آج اپنی حکومت کے جو 2-2.5 سال عرصہ انہوں نے گزارا اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیے کہ ایک ریالٹی چیک والی صورتحال انہوں نے آج اپنے وزیروں کو سامنے بٹھا کر دی۔ پہلا ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہماری تیاری نہیں تھی۔ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ان کے اپنے لفظوں سے سن لیں۔ امریکن سسٹم سے پاکستان کے کمپیریزن کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، دکھائیے گا۔ کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بریفنگ دیں، جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے۔ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی۔ 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا۔ تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کو، جو بالکل پہلی دفعہ انہیں مرکز میں حکومت ملی، تجربہ بھی اتنا نہیں تھا، لیکن ایک وزارت ان کی پہلے دن سے فائنل تھی۔ جب 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا اس وقت بھی، اور 2018 کے انتخابات جیتنے کے بعد بھی، وہ وزارت تھی وزارت خزانہ کی، جس کا چیلنج بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک ہی بندہ تھا جس کا پوری پاکستانی قوم کو نام عمران خان بار بار بتاتے تھے، اور اسد عمر کو باقاعدہ اس ایشو کے اوپر، اگر میری اطلاع غلط نہیں ہے تو اس وقت کی کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر تھیں شمشاد اختر، انہوں نے ان کے گھر جا کر ان کو بریف بھی کیا، گھر یا ان کے آفس جو بھی ان کا ٹھکانہ تھا، ان کو بتایا گیا کہ سچویشن کیا ہے، ان کے اوتھ لینے سے، فائنانس منسٹر کا چارج لینے سے پہلے۔ لیکن بگیسٹ فلا کیا تھا ایز فائنانس منسٹر اسد عمر اور ایز ریونیو منسٹر؟ 600 ارب کا ٹیکس ریونیو شارٹ فال ہو رہا ہو، اور آپ 30 جون تک پرائم منسٹر کے ساتھ کسی ایک پالیسی کے اوپر نہ آئیں جس سے آپ قوم کو بتا پائیں کہ 600 ارب کا ٹیکس ریونیو کیوں شارٹ فال ہو رہا ہے۔ 30 جون کو اچانک تو نہیں پتہ چلا جی 600 ارب کا ریونیو شارٹ فال ہو گیا، آپ کو پہلے دن جولائی اگست کے مہینوں میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بجٹ کی وہ کورس کریکشن کے لیے کچھ کیا نہیں کیا۔ IMF جب بند ہوتا ہے تو پوری ملٹی لیٹرل لینڈنگ بند ہو جاتی ہے۔ یہ میرے جیسے بالکل ایک عام سے جو مزدور آدمی ہے رپورٹنگ کرتا ہے، اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ یہ تو کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے ایگزیکٹو کے طور پر مثالیں میں دی جاتی تھیں۔ 10-12 ماہ پاکستان کی ملٹی لیٹرل لینڈنگ بند رہے اور ہمارے اوپر قرضوں کا انبار لگ جائے، تو یہ پرائم منسٹر کو بریف کس نے کرنا تھا کہ ہمیں وقت پہ IMF کے پاس جانا چاہیے؟ دیر از نو آلٹرنیٹیو رائٹ نو، اور اگر آلٹرنیٹیو تھا تو وہ کیا تھا، پیش کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ فنڈامنٹل فلاز تھے اس ٹیم کے لیے جس کو پہلے دن سے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا۔ امریکن سسٹم میں بھی یہی ہوتا ہے، بائیڈن نے اپنے بندے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے، فائنانس منسٹری کے لیے بندے نامینیٹ کر دیے، تو ان کو بریف کیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو پتہ تھا، بٹ دیر واز نو پلان، اور پرہیپس دیر از نو کیپیسٹی۔ میں اس کے اوپر زیادہ کنونس ہوں کہ دیر از نو کیپیسٹی۔ اگر کیپیسٹی ہوتی تو جو ہمارے بجٹ کا حال ہوا، اور پھر ہم کہتے رہے کہ یہ ایکسٹرنل جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا، وہ درست بات ہے کہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ سی پیک میں پاور سیکٹر پروجیکٹس کی لاسٹ 2 ایئرز میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے 12-14 ارب ڈالر سپینڈ کر دیا گیا تھا، اور اس کی یہ ایک آنی تھی ہمارے پاس، وہ جو پریشر آنا تھا، دباؤ آنا تھا، اسے گریجولی نکلنا تھا۔ ہوا کیا، ان کوتاہیوں کا نقصان ہمارے پاس کیا ہوا کہ جو 135 روپے پہ IMF نے جب پروگرام کی نیگوسیشن شروع کی تو ان سے مانگتے تھے کہ روپے کو 135 پہ جانا چاہیے، ہم 170 تک لے گئے، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر ہم نے ایک ایسے آدمی کو لگایا جو پتہ نہیں دنیا کے جو یورپین تصورات تھے ان کو پاکستانی اکانومی پہ، جہاں کنزیومر فائنانس نام کی چیز ہی ایگزسٹ نہیں کرتی، وہاں اپلائی کر رہے تھے۔ 13.25% پہ انٹرسٹ ریٹ کو لے گئے، اس لیے کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے، تو انفلیشن اس سے کم ہوئی؟
اب 13.25% پہ ڈالر بارو کیے، پاکستانی اکانومی کا ایک اور پٹھا بٹھایا. تو یہ نقصانات ہیں جو عمران خان کی حکومت کو ان لوگوں نے پہنچائے. کبھی عمران خان بیٹھیں گے انالیسز کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا. $4.5 ارب جو مانگ کے لایا گیا تھا سعودی عرب سے اور قطر سے اور UAE سے اور چائنا سے، آرمی چیف اور پرائم منسٹر دونوں جا کر لے کر آئے تھے، اس میں سے $4.5 ارب انٹر بینک میں سیل کرنا پڑا. وہی چارج جو اسحاق ڈار کے اوپر تھا کہ 5 سال انہوں نے $7 ارب انٹر بینک میں پھینکا، 8 ماہ میں $4.5 ارب پھینک دیا. اس کا اتنی بڑی کاسٹ ہے جو اگلے 2.5 سال عمران خان کی حکومت بھگت رہی ہے اور اس سے باہر نہیں نکل پائی. اب ان کے اندر ریئلائزیشن موجود ہے کہ انہوں نے 1-2 پروگرام میں اس کا ذکر کیا کہ میں نے یہ مسٹیکس کی، ہوپ فلی کہ آئندہ اس کی کریکشن کریں گے. اگلا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس سے بھی مزے کا ہے اور میرے خیال میں یہ بھی ایک ریالٹی چیک ہے کہ اب ان کے اوپر دباؤ ہے، اپوزیشن سڑکوں کے اوپر ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے وزیروں کو کئی منسٹریز نے زیادہ بہتر پرفارم کیا کہ انہوں نے نہیں کیا. جب تک کہ ساری منسٹریز پرفارم نہیں کریں گی ہم گورننس نہیں دے سکتے. کہ ہمارے تقریباً اب 2.25 سال ہیں اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا. تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا. جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے، وہ ہے ہماری پاور منسٹری جو بجلی ہے. پبلک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی زندگی بہتر کی یا نہیں کی، جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے. پرائم منسٹر عمران خان کا ایک انٹرویو ہے 2018 کا، بریف سا کلپ اس کا بھی دکھا دیں پھر آگے چلاتے ہیں پروگرام. This is the best preparation of my party. We are prepared now for government. We have a manifesto, a 100-day plan. اب یہ جو 100 ڈے پلان کی ذکر کرتے ہیں اس کے اندر وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر ڈالے گئے تھے. 50 لاکھ گھر کے لیے عمران خان نے بہت محنت کی ہے. میں اس کی انہیں اپریسیشن کروں گا کہ جم کے اگر کسی کام کے اوپر وہ بیٹھے ہیں تو ان گھروں والے ایشو کے اوپر 50 لاکھ گھر وہ نہیں بنا پائیں گے. یہ ایک ریالٹی ہے جس کا انہیں احساس ہوگا یقیناً. 1 کروڑ نوکریوں کی بجائے جو ہارڈ لینڈنگ ہوئی اکانومی کی، GDP نیگیٹو میں چلا گیا، اس کی وجہ سے جاب لاسز ہو گئے اور یہ اس کی اکنامک ٹیم کی فیلئر ہے. انہوں نے انکارپوریٹ کی تھی اور وہ ڈلیور بھی نہیں کر پائے اور وہ مدعا اس وقت حکومت کے سر پہ بہت بڑا پڑا ہوا. کیا کوئی پلان ہے اس سے باہر نکلنے کا؟ پولیٹیکل پلان چاہیے اس کے لیے، اکنامک پلان بھی اور انفورسمنٹ کے لیے ایک اسٹریٹجی بھی چاہیے. یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ ملیکہ بخاری پاکستان تحریک انصاف سے، طلال چودھری صاحب PMLN سے اور سردار لطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. ملیکہ آپ فرمائیے گا، کیا پرائم منسٹر کو یہ احساس ہے کہ کتنا بڑا 2.5 سال میں ان کو اکنامک سائڈ پہ نقصان ہوا اور اس سے باہر نکلنا کیسے؟ دیکھیں تھینک یو ندیم صاحب دیکھیں یہ آپ کا تجزیہ ہے اور آپ کا استحقاق ہے ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینکر کہ آپ اس کے اوپر بات کر سکیں اور ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنائی. دیکھیں وزیر اعظم کیا کہہ رہے تھے؟ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جو پچھلی حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی، اور ان کا ایک بڑی صحیح اسٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے پاکستان کی عوام کو پاکستان کی معیشت کے جو اہداف ہیں اور جو اشارے ہیں اس کے بارے میں گمراہ کیا. اور جب یہ ہمیں معیشت دے کر گئے اور ہمارا اس پہ یقین ہے اور ہم نے عوام کو اس کے بارے میں بارہا بتایا ہے کہ پاکستان کی عوام کو ICU اور وینٹیلیٹر کے اوپر معیشت دے کے گئے، معیشت کے سارے اشارے یہ بتا رہے تھے. اور موڈیز نے ان کے دور حکومت میں پاکستان کی معیشت کو مستحکم سے نیگیٹو میں کر دیا تھا. تو یہ تو عالمی ادارے بھی یہی بات بتا رہے تھے. اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ ہماری اکنامک ٹیم کی غلطیاں تھیں. یہ اگین آپ کا تجزیہ ہے، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دور حکومت میں آئے تو پاکستان کی معیشت جو تھا اس کا دیوالیہ نکل گیا تھا. پرائم منسٹر ویسے خود اس بات کو مانتے ہیں، انہوں نے انٹرویوز میں کہا کہ وہ اب ان کو موقع ہو تو وہ IMF کے پاس فوراً جاتے، غلطی یہ نہیں کریں گے. دیکھیں آپ حکومت میں آتے ہیں، آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں اور بعد میں آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ شاید ان فیصلوں کو ڈفرینٹ طریقے سے کرنا چاہیے تھا. یہ بھی وزیر اعظم اور عوامی نمائندوں کا استحقاق ہے. لیکن جہاں تک معیشت کے اشاروں کی بات ہے، دیکھیں آپ نے 3-4 ایشو سے بات کی. سب سے پہلے ایکسپورٹس پہ آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پرفارمنس اچھی تھی، معیشت کے اہداف ٹھیک تھے. دیکھیں یہ کیسے اکنامک سائنٹسٹ تھے جو پاکستان کی عوام کو ایسی معیشت دے کے گئے جن کے اندر ایکسپورٹس کا انکریز 0% تھا، 25 سے 20 ارب کے اوپر لے گئے. اور پاکستان تحریک انصاف نے 8% ایکسپورٹس کو انکریز کیا. آج آپ کو فیصلہ آباد کے اندر اور سیالکوٹ کے اندر ورکرز نہیں مل رہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. تو یہ تو ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے، آپ کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ نے خود کہا کہ ہم نے بہتر کیا. آپ دیکھیے کہ ترسیلات زر
$2 ارب کے اوپر ہر سال ہر مہینے مینٹین ہو رہی ہے. ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہماری معیشت کے اندر، ہماری قیادت کے اندر، ہماری حکومت کے اندر ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر، یہ کس حالت میں پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کو چھوڑ کے گئے تھے. انہوں نے سوچا تھا پاکستان کے اندر ایک ڈالر پرنٹ کرنے کی مشین ہے، روپی پرنٹ کرنے کی مشین نہیں ہے. اور ان کے سارے فیصلے ایسے تھے کہ آپ ڈالر کماتے نہیں ہیں تو ڈالر میں پیمنٹ کیوں کرتے ہیں. تو ہم نے فارن ایکسچینج ریزروز کو بھی مستحکم کیا اور صحیح اہداف کے اوپر لے کے آئے. اور اب پاکستان کی معیشت کے اندر بھی بیلنس ہے. اللہ کرے، میں دعا مانگوں گا کہ اللہ پاک بہتری لائے اس کے اندر. جی بالکل، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا گو رہے ہمیشہ. اور ایک لاسٹ بات، دعائیں ہمیشہ مانگتا ہوں. بالکل اس کا اثر کرنے کے لیے کچھ کام بھی کرنا چاہیے، تدبیر بھی کرنی چاہیے. تو ہمارے مطابق، اور پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں اور عالمی ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ صرف وبا کے اندر معیشت کی پرفارمنس کو دیکھ لیجئے کہ پاکستان ان چند اکانومیز میں سے ہے جنہوں نے وبا کے اندر بھی بہترین طریقے سے معیشت کو اٹھایا. دنیا میں آپ کو اس کی کوئی ایسی بہترین نظیر نہیں ملے گی جو ہم نے کیا. وہ دنیا میں بڑے بڑے ممالک جو ہیں اپنے گھٹنوں پر گر گئے، اور عمران خان کی قیادت میں معاشی ٹیم کی پرفارمنس کی وجہ سے ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا. طلال چودھری صاحب، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. وہ جس کی مرضی حکومت ہو، برآمدات بھی بڑھنی چاہیے. 12 سال سے پاکستان میں برآمدات نہیں بڑھی. یہ ایک افسوسناک صورتحال. ٹیکس ریونیو آپ کے دور میں یقیناً ڈبل ہوا، لیکن برآمدات نہیں بڑھی. اور وہ المیہ آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں، وہ المیہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی فیس کر رہے تھے. لیکن شاید سیاسی ہماری کھینچا تانی اتنی ہوتی ہے مخالف کو نیچے گرانے کے لیے کہ ہم براڈر ایشوز کے اوپر توجہ دینے سے اکثر اوقات جو اکنامک ایشوز ہیں گریز کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، ایک تو آپ کا اکانومی کے بارے میں جو تجزیہ ہوتا ہے وہ بعد میں پھر وہ زیادہ تر ٹھیک نکلتا ہے. تو میں محترمہ کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ آپ نے کوئی تجزیہ لمبا چوڑا نہیں دیا، بلکہ آپ نے عمران خان کی الیکشن سے پہلے کی اور الیکشن سے بعد کی گفتگو سنائی ہے. اور ملک صاحب مجھے یہ بتائیے، اگر اکانومی اتنی ٹھیک چل رہی تھی اور جیسے محترمہ کہہ رہی تھی کہ ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی، تو جو پوسٹر بوائے تھا، جو سٹار بیٹس مین تھا، جس اسد عمر، جس کو دکھا کر پورے ملک میں یہ جھوٹ بیچا گیا، اس کو پہلی چند اووروں میں کلین بولڈ کر کے گھر کس نے بھیجا؟ اپنے کپتان نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں ملک صاحب، معاملہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ آج عمران خان نے تسلیم کیا کہ اس نے قوم سے جھوٹ بولا تھا. اس کی کوئی تیاری نہیں تھی. وہ 100 دن کا پلان، 6 مہینے کا پلان، وہ 9 مہینے کا پلان جو تھا، وہ سارے کا سارا دکھاوا تھا. جس آدمی کے پاس اپنی اکانومی کی ٹیم نہ ہو، انٹرنل سیکیورٹی کی ٹیم نہ ہو، فورن افیئرز کی ٹیم نہ ہو، اور ملک صاحب مجھے یہ بتائیے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ چلانے کے لیے جس کے پاس کوئی آدمی نہ ہو، وہ یہ ملک کیسے چلائے گا؟ مجھے دیکھیے نا، اب یہ کہہ دینا 2.5 سال بعد آپ بڑے ہلکا سا کہہ دیں کہ ہو بڑا مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری تیاری نہیں تھی. بھئی آپ نے چینی 55 سے 115 کی کر دی. آپ کی نلائکی نے، آپ کی نلائکی نے آٹا 35 سے 86 روپے کا کر دیا. آپ کی نلائکی نے وہ جو آپ ٹائم پر فیصلے نہیں کیے، اس نے ڈالر پر اور پاکستان کی اکانومی پر بجلی بن کے گرے ہیں. مجھے بتائیے، غریب کی زندگی جو ہے، وہ جو اس کی روٹی چھنی ہے، آپ آرام سے کہہ دیں کہ وہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا، یہ آج انہوں نے بڑا سچ بولا ہے جو ہم بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کے پاس تیاری ہے. یہ اہل نہیں ہے کہ اس ملک کو چلا سکیں. اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. آج یہ مانے نہ مانے، انہوں نے آج یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے پاس نہ تیاری تھی، نہ ٹیم تھی، نہ یہ ملک چلا سکتے ہیں. جو 2.5 سال بعد تسلیم کرے، مجھے بتائیں آگے تو رہی 1.5 سال گیا، اگر پورا ٹائم بھی یہ کر لے تو کیا چلائیں گے؟ یہ میرا خیال ہے آپ پر تنقید کرنے کی بجائے خان صاحب کے ساتھ جا کر بات کریں. لطیف کھوسا صاحب، آپ سے ایک فورن پالیسی کے حوالے سے بھی آپ سے اگر پوچھ لوں، آج BBC کی میں خبریں دیکھ رہا تھا تو 2 خبریں چھپی ہیں. ایک خبر یہ چھپی ہے کہ G20 ممالک نے پاکستان کا قرضہ کرونا والی سچویشن کی وجہ سے اس میں کچھ گنجائش دے دی ہے، پاکستان کو اس میں فائدہ ہو جائے گا. لیکن سعودی عرب جو پاکستان کا بہت ہی قریبی دوست ملک ہے، اس نے اپنے پیسے وقت سے پہلے واپس مانگ لیے. یہ دونوں خبریں BBC نے آج چھاپی ہوئی ہیں. اب پاکستان کے لیے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ دوستوں کو بنائے رکھنا کامیابی ہوتی ہے، دوستیاں توڑ دینا کامیابی نہیں ہوتی فورن پالیسی. یہاں پہ بھی ہمارے پاس چیلنجز ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے نبٹ پائے کہ نہیں؟ اس میں بھی مسئلے ہیں. دیکھیں ملک صاحب، بدقسمتی ہے کہ ہماری فورن پالیسی کا اتنا بڑا فیلیور ہے. اگر آپ مین ایشوز کو لے لیں
کشمیر کو انڈیا نے ہضم کر لیا. آج تک 70 سال میں ہندوستان کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے مرج کر لیا, اور ہماری سوائے لپ سروس کے ایک دو بیانوں کے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. اگر مودی کی یہ تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر مودی آئے گا تو کشمیر جو ہے کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اگر یہی مسئلہ ان کی نظر میں تھا تو وہ ماشاءاللہ حل ہو گیا. اب آ جائیے ہمارے مغربی بارڈر پہ آ جائیں افغانستان کے ساتھ. افغانستان کے وفود تو ضرور آ رہے ہیں, لیکن کیا افغانستان میں وہ امن بحال ہوا ہے جس سے پاکستان سیکیور اپنے آپ کو محسوس کرے؟ ادھر بھی ہمارا فیلیور ہے. ہمارے دوست دیکھ لیجئے گا, سعودی عرب جیسے آپ نے کہا, سعودی عرب, قطر, اس کا چائنا اور ہمارے 4 ان برادر ہمسایہ ممالک کا 4.5 ارب جو ڈالر تھا جو انہوں نے اپنا اس کو ایک بیل آؤٹ کیا, ایک قسم کا جو ان کی بالکل فلاپ ہونے جا رہے تھے, وہ بھی اب سعودی عرب واپس مانگ رہا ہے اور قبل از وقت اس کو مانگ رہا ہے. یہ پھر مانگے تانگے سے چائنا سے اگر ان کو مل بھی جائے گا تو کیا اس طرح سے یہ آکسیجن جو ہے فراہم کرتے رہیں گے؟ اس وقت تو کہتے تھے کہ قرض مانگوں گا میں تو اس سے زیادہ ذلت اس مملکت خدا داد پاکستان کی نہیں ہو سکتی, میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں قرضہ نہیں لوں گا. اور اب ماشاءاللہ جتنی کشکول کا یہ ڈرم لے کر ساری دنیا میں یہ پھرے ہیں, اور جہاں سے انہوں نے لیا ہے, میں IMF کے علاوہ آپ کے سامنے ہے, تو وہ کمپلیٹ ان کا فیلیور ہے, وہ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن آپ کہ کو کیا اس میں کھوسا صاحب آگے باہر نکلنے کا اس کرائسس سے راستہ نظر آتا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب کا چیلنج ابھی بھی ہے وہاں تعلقات میں رکھنا ہے. UAE والے تھوڑے خفا ہیں, انہوں نے پہلے ویزا سارے سسپینڈ کر دیے تھے, وزٹ ویزا کھولا ہے, ورک ویزا ابھی بھی روکا ہوا ہے. یہ کچھ ایشوز ہیں ہمیں فارن پالیسی میں, ادھر سے نئی امریکی انتظامیہ آ رہی ہے, وہ بھی ایک سامنے چیلنج ہے, تو ہم اس سے نبٹ پائیں گے؟ دیکھیں نہیں ملک صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ویژنری لیڈر کرتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے ہی یہ کھولا تھا, پاسپورٹ عام کیا, اس نے سارے یہ گلف سٹیٹس کو بلکہ تمام دنیا میں اس نے جو ہے اپنے جو پاکستانی ہیں وہ ان کو بھیجا, اور آج تک جو فارن ریمیٹنسز آ رہی ہیں یا جو لوگ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے کوئی رشتہ داروں کو یا دوست احباب کو بلایا, وہ پاکستان کے نہ صرف ایمبیسیڈوریل ہیں بلکہ وہ پاکستان کے لیے فارن جو ہے وہ اس کا سورس بھی بنتے ہیں, ذریعہ بھی بنتے ہیں. ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کا ماشاءاللہ ترائے امتیاز ہے کہ جو پاکستانی ہمارے ایکسپیٹریٹ بیچارے ورکرز ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وہاں گزاری ہیں, وہ سارے پیکج کر کے واپس آ رہے ہیں. انڈیا, ملیشیا اور بنگلہ دیش سے لوگ جا رہے ہیں, لیکن پاکستان سے جو ہے بند ہوا ہے سلسلہ. سعودی عرب سے انہوں نے جو ہے, یہ ٹھیک ہے کہ جنرل رحیل شریف کو تو انہوں نے وہاں بھیجا ہوا ہے اور دیا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب کے ساتھ ہمارے وہ تعلقات ہیں جس سے پاکستانیوں کو فائدہ ہو؟ قطعاً نہیں ہے. بہت زیادہ ٹینشن ہے جو کبھی نہیں تھی وہ پاکستان کی. عمران خان صاحب کا یہ ترائے امتیاز ہے. ہمارا UAE سے ہمارے اتنے پیارے تعلقات, اور اتنے جو ہے. ملکہ سے بھی پوچھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بہت بڑا جو پاکستان تحریک انصاف سلوگن لے کر آئی تھی وہ تھا شفاف احتساب, اور وہ شفاف احتساب یقیناً عمران خان کی نیت ہوگی, لیکن ہمارے ہاں وہ سیف الرحمان کا احتساب یا جسٹس جاوید اقبال کا احتساب, دونوں میں لوگوں کو فرق نظر نہیں آیا ابھی تک. اور وہ جو فلاز ہیں, اس کے اندر خامیاں ہیں, وہ ہمارے سسٹم کے اوپر ایک ایسا ڈریگ بن چکی ہیں کہ نظام کو آگے نہیں چلنے دیتی. کوئی سیکٹری کگی مارنے پہ تیار نہیں ہے, اور اس کو ریفارم کرنا ہمارے مفاد میں. چور کو چھوڑے نہیں, لیکن وچ ہنٹنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. آج ایک رانا ثناء اللہ نے بیان دیا ہے جو NRO کا روز ہم تذکرہ سنتے ہیں, سنیے گا اس کو. شاہ محمود قریشی نے اس میٹنگ روم میں جو اسپیکر ہاؤس میں ہے مجھے علیحدہ بلایا. مجھے بلا کے پہلی بات تو یہ کہی کہ میاں صاحب کو میرا سلام کہنا, اور اس کے بعد کہا کہ یار یہ پاگل جو ہے یہ نہیں مان رہا, ہم تو پوری جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیب میں یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے, ہم پوری طرح سے متفق ہیں, اور یہ جو شہزاد اکبر بیٹھا ہے نا یہ ہے اس کا ایجنٹ. اس کے سامنے آپ جو ہے نا وہ بات نہ کریں, یہ جا کے وہاں پہ بتاتا ہے. فیٹ ایف کے قوانین کے موقع کے اوپر نیب قانون کے اندر ترمیم کے 4 یا 5 نکات کے اوپر ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ تھی بٹوین PTI, PMLN اینڈ اسٹیبلشمنٹ. جب وہ قانون ترمیم ہونے کی سٹیج پہ آیا تو نون لیگ والوں کو بہت زیادہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ لمبی چوڑی ترمیم لے آتے ہیں. انہوں نے 34 امینڈمنٹس تجویز کی. براڈر 4 ایشوز کے اوپر اتفاق رائے تھا, 34 پہ اتفاق رائے نہیں تھا. وہاں سے عمران خان کو جا کے کسی نے بریف کیا اس میٹنگ کے بعد, جس کا رانا ثناء اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اتنا کچھ دینے کے بعد ہمیں سیاسی نقصان پہنچے گا.
بیک ٹریک کر کے پیچھے ہی سارا کچھ رک گیا. فیٹ ایف کے قوانین پھر بھی پاس ہو گئے. اب اس میں رانگ اسٹریٹجی کس کی تھی یہ شاید ملکہ بتا سکتی ہیں. دیکھیے ندیم صاحب، پہلی بات تو جہاں تک احتساب کی، پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر ویو کلیئر ہے. ہم کلیئرٹی سے بات کر چکے ہیں. 23 سال یہی بات کرے تھے وزیر اعظم عمران خان کہ جن لوگوں نے عوامی نمائندے ہو کر، عوام کے پیسوں کے ضامن ہو کر چوری کی ہے، ان کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں احتساب ہوگا. ہماری پوزیشن اس پہ کلیئر ہے. جہاں تک آج 2 سٹیٹمنٹس آئی ہیں، ایک سٹیٹمنٹ رانا ثناءاللہ صاحب کی آئی ہے جس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب اس کی تردید کر چکے ہیں، اور آف کورس وہ اس لیول کے اوپر نہیں گرتے بیکاز ان کا طریقہ کار سیاست کا ڈفرینٹ ہے. وہ بتا چکے ہیں کہ نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی تھی. اور دیکھیں ان کی سیاست کا محور، محسن رانجھا نے بھی ایکچولی لا منسٹر کے بارے میں بات کی کہ لا منسٹر نے کہا کہ نیب آرڈیننس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ڈان کی ایک کلپنگ کہتی ہے کہ محسن رانجھا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت ڈیسپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ ان کی سیاست کا سارا جو محور ہے، ان کا جو سارا دائرہ ہے وہ اقتدار ہے، پاور پالیٹکس. ان کو ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور میں کہنا نہیں چاہتی لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، عوام کو صحیح نہیں بتا رہے. صحیح بات صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے ان کے NRO کی کاپی. دیکھیں نا اس کے اندر کتنے 34 امینڈمنٹس یہ امینڈمنٹس ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ امینڈمنٹس یہ ذرا زوم کریے گا، سامنے رکھیے. اس کو عوام کو آپ کے پروگرام کے توسل سے دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے NRO جس کی وزیر اعظم 12 بات کرتے ہیں. NRO عوامی نمائندوں نے ہم سے مانگا اور کہا کہ عوامی نمائندے ہیں، عوام کے پیسوں کی چوری کی ہے. اب آپ جو حکومت میں آئے ہیں تو عوامی نمائندوں کو اس NRO کے تھرو معاف کیجئے اور نیب کو ایز اے ادارہ غیر فعال کر دیجئے، ٹوتھ لیس کر دیجئے، ایسا ادارہ بنا دیجئے جو احتساب نہیں کر سکتا. ہم اس پہ نہیں مانے، اور یہ کام انہوں نے تب کیا جب پاکستان کو ان کی بہت ضرورت تھی. فیٹف کا ایشو ایک نیشنل ایشو تھا. اگر فیٹف سے ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جاتے تو ملک تباہی کے اوپر جاتا، پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہوتا. اور انہوں نے اس وقت ہمیں بلیک میل کیا جب ان کو ایک قومی فریضہ ادا کرنا تھا. تو نہ بتائیے ہمیں کہ ہم نے کیا کہا. آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں احتساب کے اوپر، لیکن آپ کا احتساب لازم ہے. آپ نے ضامن ہو کر چوری کی ہے. آپ کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ ہمارے دور حکومت میں نہیں بنے، آپ کے دور حکومت میں بنے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے اوپر کیسز بنائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ چور ہیں، آپ نے عوام کے پیسوں کی چوری کی ہے. انہوں نے آپ کو روڈوں پہ گھسیٹنا تھا یا آپ نے ان کو گھسیٹنا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ احتساب اب ہوگا، ہمیشہ ہوگا. جہاں تک ترامیم کی بات ہے، اعلیٰ عدالت نے 3-4 ترامیم کی بات کی ہے. وہ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیار ہے بیکاز وہ اعلیٰ عدالت کے احکامات ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ترامیم نہیں کریں گے، ہم نیب کو غیر فعال نہیں کریں گے. طلال چودھری صاحب، اب سچ کس کا ماننے، آپ کی بات یا ملکہ کی بات؟ ملک صاحب میں تو آپ کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو ابھی جج بنا کر میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور میرے ایک سوال میں آخر میں کروں گا اپنی گفتگو کے. ملائکہ اس پہ اپنے بے شک وزیر اعظم سے پوچھ کر میرے سے بات کر لیں، اور اس کے بعد میں پتہ چل جائے گا NRO مانگ کون رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ، NRO تو ہے آپ کے فورن فنڈنگ، NRO آپ کا ہے BRT کا سٹے، NRO آپ کا، میں آپ کو بجلی، یہ پٹرول، آٹا، چینی، اس کے بعد کل ابھی آپ نے NRO ایک جاری کیا اپنے گھر کے نقشے کے بارے میں جو اپروو کروایا. اب NRO علیمہ سے لے کر میں کہاں تک شروع، اس کو سائٹ پر کر دیں. NRO مانگا کس نے، میں اس پہ آ جاؤں. سب سے پہلے ملک صاحب آپ کو یاد ہے کہ نیب آرڈیننس کون لے کر آیا تھا؟ حکومت لے کر آئی تھی. اگر اپوزیشن اس وقت مان رہی ہوتی تو اپوزیشن کی مرضی سے قانون بنتا. وہ پھر اس کے بعد وہ پاس نہیں ہوا جب، تو وہ پھر ختم ہو گیا. کون ڈیسپریٹ تھا؟ یہ ڈیسپریٹ تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ نظام حکومت نہیں چل رہا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ملائکہ کو کہیں کہ ابھی اس پر پوری قوم کو بتائے. میاں نواز شریف اور ہماری قیادت کو 2 وفاقی وزراء نے کیا کہا ہے، میں آن ایئر ان کے نام بھی بتا دوں گا، میں وہ گفتگو بھی بتا دوں گا کہ NRO عمران خان نے ہم سے کیا مانگا ہے. نہیں مانگا تو یہ اس وقت کہیں کہ نہیں مانگا. میں آپ کو ثبوت بھی دیتا ہوں، میں نام بھی دیتا ہوں، میں ٹائم بھی دیتا ہوں. میں کون سے وزراء نے کیا کہا آن ایئر ہی بتائیے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آج ہو ہی جائے. بتائیے کون سے وفاقی وزراء نے کیا کہا. پہلے ملائکہ کو کہیں کہ اس بات کی تردید کرے کہ ان کے 2 وفاقی وزراء نے میاں نواز شریف سے NRO نہیں مانگا. یہ کریں تردید اس بتائیے بات. ملکہ کمال ہمارے کرتے پاس تو ایسی کوئی تفصیلات نہیں کہ ایک ایسے آدمی سے جو نااہل ہو، جس کو اعلیٰ عدالت نے کہا ہو کہ وہ کرپٹ ہے، نیب کورٹ نے کہا ہو مجرم ہو، آپ کہتی ہیں کوئی اس سے کیا NRO نہیں NRO مانگا. مانگیں گے؟ جن چلو کے جی، پاس ایسا بات ہی ختم ہوئی. عوامی نمائندہ ہونے کے اہل نہیں، ان سے کیا NRO مانگنا. بتائیے جناب طلال صاحب.
ایک میرا خیال ہے ملائکہ کو یا پتہ نہیں ہے یا دیکھیں فواد چودھری آن ایئر ٹی وی بس انہوں نے کہہ دیا جی نہیں مانگا انہوں نے. نواز شریف صاحب آپ بتائیے, آپ ہمت بتائیے کریے. میری بات پاکستان کی سنیں نیشنل نا. ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کے پاس ایسی کیا ایویڈنس ہے NRO مانگنے کی؟ کراچی کے 2 وفاقی وزراء جو اس وقت اہم ترین پوزیشنز پر ہیں, انہوں نے رابطہ کر کے ہم سے اپنی حکومت چلانے کے لیے سپیس مانگی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں کسی طرح کوئی جگہ دیں بات چیت کے لیے. اور سر جی یہ بتائیں پہلی آئیں والی آگے. کہانی ختم ہوگی نا, وہ تو ملکہ کہہ رہی ہے کہ کوئی نہیں ہم نے مانگا. نام لے کے بتائیں, کراچی سے اسد عمر ہے, کراچی سے فیصل وارڈا ہے, کراچی سے علی زیدی ہے. بتائیے کن دو نے آپ سے رابطہ قائم کیا؟ ملک صاحب آپ بڑے قریب پہنچ گئے ہیں, آپ بڑے بہت ریسورسفل, بڑی آپ کو انفارمیشن ہوتی ہے, مجھے اس کی تردید کریں نہیں تو میں ٹیلی فون کال جو ہے میں منہ پہ ماروں گا ان کے. یہ کمال کرتے ہیں, یہ آپ روز ٹی وی بتائیے. پر جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھیں NRO کون پاکستان کی مانگتا نیشنل ٹیلی ہے, ویژن کے NRO اوپر ہے یہ جو بات مانگتے ہیں. کرنی ہے صاف صاف. وہ تو آپ کو ابھی بھی چیلنج کر رہے ہیں. ہم تو ایسے نہ آدمی سے جو مجرم ہے اس سے NRO نہیں مانگتے, اور میری NRO بات دینے کا سنیں, استحقاق کہاں ہے آپ اپنے کے پاس؟ عمران خان کو اور آپ کی کس بات پہ عمران یقین خان کریں؟ کو کہیں کہ عمران خان کو فراز کہیں چودھری کہ صاحب دن میں آپ کی کس اکڑتا ہے بات کے رات اوپر میں یقین پاؤں کریں, پڑتا کیونکہ ہے. آپ تو ایسے آدمی کی قیادت میں ایک تحریک چلا رہے ہیں جو عوامی نمائندہ ہونے کے لیے اہل نہیں ہے, جو پاکستان کے ہر ادارے کو متنازع بناتا ہے, جو پاکستان کی فوج کی سپہ سالار کے خلاف زہر اگلتا ہے. آپ بتائیے ان 2 وزیروں نے کیا مانگا؟ آپ کس بات پہ یقین کیجیے, بتائیے کہ عوام آپ کی باتوں پہ یقین کریں گے؟ ان 2 وزیروں نے کیا مانگا بتائیے, کیا مانگا ان 2 وزیروں نے؟ ملک صاحب ملائکہ کو کہیں کہ اگر وہ نااہل ہے تو اس کی رات کے پہر منتیں کیوں کرتے ہیں, کیوں ٹیلی فون کر کے سر اپنی بتائیے کیا حکومت مانگا چلانے انہوں کے نے؟ لیے اس سے طلال جگہ صاحب مانگتے ہیں. نہیں انہوں نے مانگا جی نہیں, کہ پہلی نہیں بجوانی, بتائیے ان 2 وزیروں نے فون کر کے نواز شریف سے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا کہ کسی طرح PDM کا یہ جو معاملہ, یہ تحریک ہے, اس کو آپ جانے دیں, جس کا پر ہم نے جواب انہیں دیا ہے کہ جو بات ہوگی وہ PDM کے فورم پر ہوگی, ہم کوئی NRO نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو کوئی کوڈ ان کوڈ ایک چیز بتا رہا ہوں, جس دن یہ اور جھوٹ بولیں گے ہم اس کے میں بعد دوبارہ سوال دہرا لوں, کیا رابطہ اسد عمر نے کیا آپ سے؟ میں نے آپ سے کہا کہ کراچی کے 1 نہیں 2 وزراء نے رابطہ کیا, 2 نے. دیکھیے ندیم صاحب, اب اگر نام لیں تو میں ابھی ان سے رد عمل لے لوں گا, آپ نام لینے کی ہمت کریں, اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, جب فون آ گیا تو نام بھی لیتے, میں ابھی ان سے فون کر کے رابطہ کرتا ہوں. میری بات, یہ آپ نے 3 نام لیے ہیں, آپ مہربانی کر کے تینوں کو باری باری فون ملا لیں, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا ان پانی 3 ہو میں جائے سے گا. 2 ہیں. یہ کمال, آپ کے خیال میں ان 3 میں سے 2 ہیں. یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں بھائی, یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ان 3 میں سے 2 ہیں نا. کیوں ٹی وی پر آ کے ملک صاحب دن میں یہ اکڑتے ہیں, رات میں پاؤں پڑتے ہیں. طلال ان 3 میں سے 2 ہیں. ملک صاحب میں ذرا بات وضاحت پیش کروں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں یا تو یہ وضاحت سے بات کریں تو ہم اس بات کی تردید کریں یا اس کا جواب دیں. یہ مفروضوں پر مبنی ہے, نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وزیروں نے کہا رات کے اندھیرے میں کہ ہمیں حکومت چلانے دو. جن کو پاکستان کی عوام نے مسترد کیا ان سے کیا مانگنا؟ آپ ملائیے جی علی زیدی سے, فیصل وارڈا سے اور اسد عمر سے, تینوں سے رد عمل بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہم ایک ہی عوامی نمائندہ جو نااہل ہے, پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم تھا, وہی رات کے اندھیروں میں 10 سال کا مرجع تھا پرویز مشرف کے ساتھ کہ میں پاکستان نہیں آؤں گا. اب پاکستان تحریک انصاف سے منتیں کر کر, صحت کا بہانہ بنا کر اپنی پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں, اب وہاں چلے گئے ہیں اور اشتہاری ہیں, مجرم ہیں, اشتہاری ہیں, نااہل ہیں. ہم ایک ایسے انسان کو جانتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر جو معاہدے بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, طلال چودھری صاحب یہ جو رابطہ ہوا یہ گجرانوالہ جلسے کے بعد ہوا؟ جی یہ بالکل گجرانوالہ جلسے کے کافی دیر بعد ہوا ہے, اور یہ بڑا سیریس رابطہ تھا. اگر NRO عمران خان کو آج تک نہیں ملا, اور یہ جو کہہ رہی ہیں بڑا نااہل ہے اور وہ لندن بیٹھا اور اشتہاری ہے, جس دن ٹیلی فون کیا تھا اس کو منت کرنے کے لیے, ترلا کرنے کے لیے, پاؤں پڑنے کے لیے, اس دن آپ کو یاد نہیں تھا کہ وہ اشتہاری ہے, وہ جی اداروں کے خلاف بات کرتا ہے, وہ نااہل ہے. نہیں جی نہیں, ابھی اتنی سپیس ہمیں نہیں, جی ابھی اتنی سپیس ہمیں انہیں نہیں دیتے جی. نواز شریف کی خود بات ہوئی ان سے, وزیروں سے؟ میں نے کہا جی اتنی انہیں سپیس نہیں دیتے, نہ ہی ہم ان کو NRO دینے کے موڈ میں ہیں, نہ ہی ہم ان کو مزید جگہ سپیس دینے کے موڈ میں ہیں. لطیف کھوسا صاحب یہ ایک بریکنگ نیوز ہے جو طلال چودھری صاحب دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 2 وزیروں نے رابطہ قائم کر کے تو یہ جلد سے جلوس روکنے کی استدعا کی. آپ کیونکہ ان کے ساتھی ہیں تو آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس کے اوپر رائے لے لوں.
کیا وزیروں کا یہ رابطہ کرنا یہ ایک سیاسی مصلحت تھی یا اس کے اوپر کوئی رعایت چاہیے تھی؟ دیکھیں میں تو خیر اس میں کوئی نہ تردید کر سکتا ہوں نہ تصدیق کر سکتا ہوں. یہ طلال چودھری صاحب ہی کی پارٹی کو جو ہے انہوں نے رابطہ کیا اور یہی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو میرے ذاتی مشاہدے میں اور میرے سامنے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 5 کم از کم یہاں جو ہے ایم پی ایز تھے جنہوں نے کہا کہ جو ہم علاقے میں جانے لائق نہیں رہے لوگ ہمیں جوتیاں مارتے ہیں, ہمیں کوئی پناہ دینے کی بات طرف ہم راغب ہوتے ہیں, آپ مہربانی کریں کوئی ہمارا یہ وہ کرا دیں. یہ تو میرے ساتھ جو ہوا ہے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ایسی چیزوں میں آپ ظاہر سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن ان کے اپنے رینکس اینڈ فائلز میں بہت زیادہ انتشار ہے. اور جہاں تک ایلائز کا تعلق ہے ملک صاحب, ایلائز کو تو اور زیادہ برا حال ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا ان کو جو ہے بلوچستان والے تو ہمارے مینگل صاحب ان کو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے پی ایم ایل کیو لیکن آپ کا بھی حال ہے چلنا فضل الرحمان کی بلوچستان کی جے یو ایف ان کو چھوڑ کے علیحدہ کھڑی ہے اس وقت. وہ تو ایک ہی معاملہ نہیں, وہ ایک ہی چھوڑیں, طرف وہ ہے. پرانی بات ہے, وہ پہلے بھی نہیں وہ پہلے بھی چل رہا تھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں جے یو آئی سے, آپ یہ پوچھیے گا. وہ ساری دیکھیں باتوں ملک میں صاحب سدا ہی چلتا جہاں ہے جی, تک یہ آپ تو نے ہمیشہ ہی چلتا ہے. عبد پوچھا, القادر بلوچ جو ہے چھوڑ گئے ہیں دھرنے کے دنوں میں, نون لیگ وہ علیحدہ کھڑے ہو ہمارے گئے. نہیں ہیں وہ بات. ثناء اللہ زہری آپ علیحدہ ان کھڑے سے ہو گئے. پوچھیے گا عبد القادر بلوچ صاحب کا. ملک صاحب میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہماری کلیئرٹی بڑی کلیئر ہے, جو نیب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں 34 ترامیم. آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں آئین میں کتنی ترمیمیں ہوئی تھی, کتنی ترامیم ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے؟ سینکڑے 100 کے قریب ہوئی تھی جو امینڈمنٹ ترامیم. کی گئی تھی. دیکھ جی تو اتنا یہ نمبر گننے والی بات نہیں ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, سعد رفیق کے ذرا فیصلے میں پڑھیے گا, اس سے پہلے بھی, اور اثر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اسٹرکچرز پاس کیے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے جو اسٹرکچرز پاس کیے ہیں, یہ لاپ سائیڈڈ جو ہے, ون سائیڈڈ جو ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لفظ استعمال کیے گئے اور کیا کیا کچھ نہیں استعمال کیا گیا. ابھی آپ نے صحیح کہا کہ بیوروکریٹ جو ہے اس نے قلم رکھ دی ہے, وہ کوئی چیز سائن کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نیب اس کی گردن پکڑے گی. بزنس مین کو جو ہے اتنا خائف ہوا, انہوں نے خود ترامیم آرڈیننسز کے ذریعے کی ہیں. ایک بریک لے لیں کھوسا صاحب, بریک سے واپسی پہ پھر یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا جی. ویلکم بیک. ملکہ آج جہاں کھڑے ہیں تو اپوزیشن والے تو سڑکوں کے اوپر ہیں, کوئی راستہ آگے ہے یا سیاسی ابتری اور ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب, پہلی بات تو یہ کہ آج کے جو ڈیولپمنٹس ہیں اور کل سے جو بات چل رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ جے یو آئی ایف کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان کو ان کی پارٹی کی سینئر قیادت کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی سیاست جو ہے وہ پیسوں پر مبنی ہے, ان کو اقتدار چاہیے, اور وہ ان کے ملک دشمن پاکستان کی افواج کے خلاف بیانیے کو اس کی تائید نہیں کرتے, اس کو مسترد کرتے ہیں. تو پی ڈی ایم کے اندر اختلافات پارٹیز کے اندر بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں. تو اس طرف مسلم لیگ نواز ہے اور شہباز شریف اور مریم کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. مریم اداروں کے خلاف بیانیہ چلاتی ہیں اور وہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا ہم نہیں جانتے کیا وہ سندھ کی اسمبلیت تحلیل کریں گے یا نہیں. تو ان کی ساری جو تحریک ہے یہ بھی عوام کے لیے ایک سوال بن گئے ہیں, اور عوام دیکھ رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں کہ وہی عوامی نمائندے جن کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں آج ہمیں آئین اور قانون کے اوپر درس دے رہے ہیں. تو مجھے تو ان کی تحریک چلے گی آگے جیسے یہ چلانا چاہتے ہیں, لیکن استعفے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جو اقتدار چاہتے ہیں, ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں, جن کو ہمیشہ حکومت چاہیے اور جنہوں نے اقتدار کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے, کیا وہ استعفے دیں گے یا نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو ہم تو ان کو پیشکش کر چکے ہیں, آپ کے پروگرام کے تھرو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نیشنل ڈائیلاگ کرنا ہے, اگر آپ نے ہم سے بات کرنی ہے عوامی ایشوز کے اوپر, کرپشن کے اوپر نہیں, این آر او کے اوپر نہیں, تو ہم آپ سے بات کریں. طلال چودھری صاحب بتائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس حکومت کا یہ انحصار اس بات پہ ہو کہ جے یو ایف ٹوٹ جائے گی, نون لیگ ٹوٹ جائے گی, پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی حالت دیکھ لیں بیچاروں کی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھ کے اب سے صرف بد دعائیں ہمیں دے رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ٹوٹ جائیں, یا اللہ یہ بکھر جائیں. یعنی حکومتیں ہوتی ہیں اپنی کارکردگی پر, اچیومنٹ پر بات کرتی ہیں, بتاتی ہیں کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے, پرفارمنس پر, اچیومنٹ پر.
یہ ہماری ناکامیوں پر اپنی حکومت چلانے کو تیار ہے. یہ واحد حکومت میں نے دیکھی ہے جس کی جو سارا دن جو ہے بد دعائیں دیتی ہے. 6 پریس کانفرنس کرتے ہیں, دیکھ لیجئے گا اللہ کرے گا ایک دن پیپلز پارٹی ساتھ نہیں آئے گی, دیکھ لیجئے گا ایک دن شہباز شریف ساتھ نہیں رہیں گے. آج دیکھ لیں جی مولانا سر آپ کریں گے کیا؟ لاسٹ منٹ چل رہا ہے, بس یہ بتا دیں کہ استعفیٰ کب دے رہے ہیں؟ ملک صاحب آپ سے انشاءاللہ تعالی میری اور لطیف کھوسا صاحب کی لطیف کھوسا صاحب کی سب کے ساتھ مل کر پورے استعفوں کے ساتھ شارع دستور پر ملاقات ہوگی, اور ملاقات جب ہوگی اس دن یہ جانے والے ہوں گے. یہ میری بات نوٹ کر لیں. سر سینٹ الیکشن سے پہلے یا اس سے بعد؟ پہلے سر پہلے کی گل کر دیں. ایڈا ٹائم نہیں دینا انہوں, بس ہو گئی جنی ہونی سی. پہلے انشاءاللہ بس ہوگی جنی ہونی سی. آپ بتائیے کھوسا صاحب, آپ بھی شامل ہیں ان میں جو انہوں نے ڈی چوک پہنچنا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب, ہم بالکل شامل ہیں. جہاں تک تعلق ہے عوام کا, عوام خود نکلے گی. 3 چیزیں ہوتی ہیں جو عام آدمی کو چاہیے ہوتی ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا ان کو خوراک مل رہی ہے؟ آپ کچن آئٹمز لے لیں, کوئی شخص پاکستان میں جو ہے وہ اگر ان سے راضی ہو یا ملٹیپلائی ہو کر پرائسز جو ہے 100% سے 1000% کے قریب جو ہے بڑی نہ ہو. سر ڈی چوک کب پہنچیں گے؟ لاسٹ منٹ کلوزنگ ریمارک, کب پہنچیں گے ڈی چوک؟ آپ فکر نہ کریں, جب ہم لانگ مارچ شروع کریں گے, ہم کراچی سے نکلیں گے, مولانا صاحب سکھر سے نکلیں گے, لاہور سے مریم بی بی نکلیں گی, بلوچستان سے مینگل اور جنوری ختم ہونے سے پہلے, کیونکہ آپ کی کچھ ڈیٹس میں ہو سکتا ہے آپ کو رد و بدل کرنا پڑے سینٹ انتخابات کی وجہ سے. دیکھیں آپ فکر نہ کریں, سینٹ کا انتخاب بھی مارچ میں ہی ہوگا. یہ حکومت نے نہیں کروانا, الیکشن کمیشن نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے یہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے ایڈوائس لینے کے لیے, تو ذرا آرٹیکل 226 پڑھ لیں. آئین ترمیم کرنا پڑتا ہے. صرف 2 میں استثناء ہے, ایک پرائم منسٹر اور ایک چیف منسٹر. باقی تمام الیکشن بائی سیکرٹ. ایک منٹ میں اگر کچھ کہنا چاہیے. دیکھیں یہ ان کی قانونی رائے ہے, لیکن جنرل صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں کہ آرٹیکل 186 جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اس کے انڈر ہم جا رہے ہیں. ایک ایسا قانونی ایشو جو عوام الناس سے لنکڈ ہو, اس کے بعد تشریح مانگ سکتے ہیں آپ سپریم کورٹ سے. ملکہ بخاری, طلال چودھری صاحب اور لطیف کھوسا صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.